السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک نئی ویڈیو بتاؤں گا جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہن سوال کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ طلاق کے بعد جو عورت کا خرچہ ہے وہ کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے عورت کے لیے۔ تو آئیے دوستوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سنتے ہیں کہ اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مہیلاؤں کے لیے ہمارے مسلم دھرم میں ہم مہیلاؤں کو بہت 75% ہم سمان دیتے ہیں، ان کے ادھیکار ہیں، ان کے رائٹس ہیں۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے جو مسلم دھرم کے انوسار جو طلاق کا جو سسٹم ہے، 3 بار طلاق دینے کے بعد اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے، اس کے بعد ایک ان پڑھ ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے۔ تھینک یو۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں، جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں، کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے۔ پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب، تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ۔ اور اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو، تحفہ دو، ہم جسے کہتے ہیں مہر۔ مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے۔ ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے، اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ، ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے۔ انجینئر ہے تو 5 لاکھ، گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ، جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے۔ الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے، اگر ہنٹ بھی دینا، دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے، ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے۔ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، انڈیکیشن ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے۔ یہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ زبردستی مانگنا، اگر خوشی سے، اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے، زبردستی آپ لے نہیں سکتے، نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو۔ اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں، اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے۔ اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے، غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے، آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو، میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا، نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا۔ اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو۔ سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں، اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں، وہ بھی مہر ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا، وہ بھی مہر ہو گیا۔ تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے، نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے۔
اپنے اپنے اسٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہم ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹس, لاجنگ, بورڈنگ, کلودنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلے ہم یہ جان لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے, بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ. ایسا کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے, 5,000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا
स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और मर्सिडीज कार को ठोक लेता है, तो गलती किसकी? मर्सिडीज कार की कि ड्राइवर की? ड्राइवर की। उसे मर्सिडीज कार चलाने आता नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आपको कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। ये अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान और हदीस में क्या लिखा है, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो लोगों को कुरान और हदीस के करीब लेके आऊँ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बेहतरीन जवाब भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आजकल जो हिंदुस्तान में जो रिवाज है वो लड़के वाले को जो लड़की वाले वो दहेज देते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दी है कि अगर डॉक्टर हो तो वो डॉक्टर वाले कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए देने चाहिए, लड़की वाले से लेते हैं। जब लड़का इंजीनियर हो तो 5 लाख रुपए देते हैं या 10 लाख रुपए देते हैं। इस तरह का ग्रेजुएट हो तो वो 1 लाख रुपए देते हैं। तो ये किसी भी किताब में नहीं है दोस्तों, ये हराम है। जो लड़की भी अगर लड़के वाले को दहेज दे और लड़के वाले ज़ोर पर मांगे, तो जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तो ये हराम है इस्लाम में। दूसरी बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कही है कि आजकल जो मुसलमानों में भी ये जो रसूमात पाए जाते हैं कि लड़की वाले जो है वो लड़के वाले को दहेज देते हैं, या लड़के वाले जो है लड़की वाले से ज़ोर पे दहेज मांगते हैं, या हमें गाड़ी चाहिए या हमें फ्लैट चाहिए। तो ये सब दोस्तों हराम है। और ये अगर आप लोग ये देखें तो ये हमारे पाकिस्तान में भी ये जो आदत है, ये हिंदुस्तान की जो रसूमात है ये मुंतकिल हो गए हैं। अगर कल आप लोग देखें तो जितने भी रसूमात हैं ये लड़की वाले अदा करते हैं लड़के के लिए। तो दोस्तों खुदारा अगर हमारा इस्लाम हमें जो कहता है, हमें जिस बात की तयीन करता है, हम उस बात पे अमल करें। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जैसी शादी हुई थी। तो दोस्तों हमें ऐसे ही सुन्नत के तरीके पे शादी करनी चाहिए, तो हम कामयाब होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा शादियों के बारे में, कि हमें किस तरह से अपनी बहन की अपने जितने भी औरतें हैं हमारे ख़ानदान की, उस तरह किस तरीके से हमें उनकी शादियाँ करनी चाहिए, और किस तरह हम जो है ये गैर रस्मी रसूमात से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वीडियो भी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।